اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کا جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے روشنی ہی روشنی۔ بچوں، یہ ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈرامے کی صورت میں ہے، جیسے ایک چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہے، اور یہ لکھی ہے مرزا ادیب نے۔ مرزا ادیب کا جو شمار ہے وہ اردو کے بہت بڑے ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے، اور انہوں نے بچوں کے لیے بھی نہایت دلچسپ اور پرتاثر کہانیاں لکھی ہیں۔ تو بچوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اپنی اردو کی بکس آپ نے کھولنی ہوں گی تو میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ شہر کے جنوبی حصے میں ایک گنجان گلی کے اندر اکثر مکانوں کی بتیاں بجھ چکی تھیں۔ گنجان کہتے ہیں بہت زیادہ آبادی والا جو ایریا ہوتا ہے، شہر ہوتا ہے یا کوئی بھی علاقہ ہے، تو گنجان کا مطلب ہوتا ہے بہت آبادی والا علاقہ، یا جس میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہوں، ٹھیک ہے۔ کم گنجان کا مطلب ہوتا ہے کم آبادی والا علاقہ یا شہر، تو گنجان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ آبادی والا۔ ان میں رہنے والے سو رہے تھے، مگر چند مکان ایسے بھی تھے جن کے روشن دانوں اور کھڑکیوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس روشنی سے معلوم ہوتا تھا کہ ان مکانوں کے باسی ابھی کسی نہ کسی وجہ سے جاگ رہے ہیں۔ باسی کا مطلب ہوتا ہے اس مکان میں رہنے والے افراد، اس مکان میں رہنے والے لوگ، تو انہوں نے یہاں پہ باسی لفظ استعمال کیا، یعنی اس گھر کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ابھی کسی نہ کسی وجہ سے جاگ رہے ہیں۔ انہی میں سے وہ ایک چھوٹا سا مکان بھی تھا جو گلی کے ایک رو آخر میں واقع تھا۔ رو کا مطلب قطار، تو گلی کے آخر والی جو قطار تھی اس کے وہاں پر وہ واقع تھا، اور جس میں دروازے سے لٹکی ہوئی ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی۔ لالٹین جو ہے وہ مٹی کا جو تیل ہوتا ہے اس پہ وہ جلتی تھی۔ پہلے کے جو دور میں وہ لالٹین ہی زیادہ استعمال ہوتی تھی، جبکہ بجلی نہیں تھی زیادہ لوگوں کے پاس میسر نہیں تھی، دیہاتوں وغیرہ میں، گاؤں میں بجلی نہیں تھی تو وہ لالٹین ہی استعمال ہوتی تھی۔ وہ جو ہے وہ مٹی کے تیل سے اسے جلایا جاتا تھا۔ تو اس گھر میں اس کے دروازے پر ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی۔ اسی لالٹین کے نیچے ایک عورت جس کا نام ہاجرہ تھا مشین سے کوئی کپڑا سی رہی تھی۔ ہاجرہ اپنے کام میں 2 گھنٹے سے مصروف تھی، تھک کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بار بار بند ہو جاتی تھیں، مگر جیسے ہی اسے اپنے شوہر افضال کا خیال آتا تھا نیند اڑ جاتی تھی اور اس کا ہاتھ مشین کی ہتھی پر حرکت کرنے لگتا تھا۔ ہاجرہ نے اپنے تینوں بچوں کو جو کچھ گھر میں میسر تھا کھلا کر سلا دیا تھا اور وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ افضال عام طور پر رات کو دیر ہی سے آتا تھا، مگر زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک پہنچ جاتا تھا، مگر اب تو 12:30 بج چکے تھے اور ابھی تک دروازے پر دستک نہیں ہوئی تھی، اور ہاجرہ کی حالت یہ تھی کہ ہر 15-20 منٹ بعد اس کی نظر دروازے پر جا پڑتی تھی، اور ایک بار تو وہ اٹھ کر دروازے پر بھی جا پہنچی تھی کہ افضال دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، حالانکہ یہ اس کا محض وہم تھا۔ افضال پہلے بیٹے کا باپ بنا تو حالت اور اچھی ہو گئی۔ دوسرا بیٹا آیا تو مالی حالت میں کچھ فرق آ گیا۔ بیٹی نے جنم لیا تو وہ دکان جسے افضال اور اس کا ایک ساتھی احمد شاہ چلاتے تھے، اس کی پہلی سی رونق نہ رہی، یعنی وہ جو اس کی بیٹی کے جنم لینے پر اس کی دکان جو تھی وہ اس کی پہلے والی رونق نہ رہی، اس میں وہ اور مال نہ ڈال سکے، اور وہ روز بروز جو تھا اس میں کمی آتی گئی، اور پھر تو یہ ہوا کہ روز بروز گھاٹا بڑھتا گیا۔ کچھ مدت کپڑے کے بڑے تاجروں سے افضال اور احمد شاہ ادھار پر مال لے آتے تھے، مگر کب تک یہ سلسلہ چل سکتا تھا؟ انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تو افضال اور احمد شاہ کی حالت اور گر گئی۔ دکان کپڑوں سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ جس بازار میں ان کی دکان واقع تھی وہاں کپڑے کی 3 نئی دکانیں کھل گئیں۔ کاروبار چلانے کے لیے نئے سے نئے سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ افضال اور احمد شاہ کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دکان کے پرانے گاہک نئی دکانوں کی طرف رخ کرنے لگے اور وہ دونوں بیکار بیٹھے رہتے، یعنی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نیا مال اپنی دکان میں ڈلوا سکتے، اور کچھ کپڑے کے تاجروں سے انہوں نے جو ادھار مال لیا ہوا تھا اس کے پیسے بھی لوٹانا ان کے لیے مشکل ہو گیا
گیا تھا اور دن بہ دن ان کی جو دکان تھی وہ اس طرح خالی ہوتی جا رہی تھی، اور ان کے جو پرانے کسٹمر تھے، پرانے جو ان کے گاہک تھے، وہ ظاہر ان کو جب نئی ورائٹی نہیں ملتی تھی، نئے کپڑے نہیں ملتے تھے نئے ڈیزائنوں کے، تو وہ پھر دوسری دکانوں کی طرف جو تھے انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا، یعنی دوسری دکانوں کی طرف انہوں نے جانا شروع کر دیا۔ اور وہ دونوں جو تھے وہ وہاں پر اپنی دکان پر بیکار بیٹھے رہتے تھے۔ کچھ مدت بعد دونوں نے مجبور ہو کر دکان اونے پونے داموں بیچ دی، یعنی اونے پونے کا مطلب ہے کہ جتنے میں بھی بکی وہ تھوڑے بہت پیسے جو ان کو ملے جتنے بھی تھے تو انہوں نے وہ بیچ دی اور آدھی آدھی رقم لے لی۔ احمد شاہ تو اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں راول پنڈی چلا گیا، اور افضال وہیں ایک دکاندار کے ہاں حساب کتاب لکھنے پر ملازم ہو گیا، یعنی اپنی دکان بیچ کر وہ کسی اور دکاندار کے پاس جو تھا حساب کتاب لکھنے کے لیے وہاں پر ملازم ہو گیا، وہاں اس نے ملازمت شروع کر لی۔ تو بچوں آج ہم نے سبق کی صفحہ نمبر 132 سے لے کے 133 تک کی پڑھائی کی ہے، باقی ہم اس کی پڑھائی کل کریں گے۔ تو ابھی آپ لوگ اپنی نوٹ بکس اوپن کریں، اس پہ ہم جماعت کا کام لکھیں گے۔ نوٹ بکس پہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے آج کی ڈیٹ اور ڈے مینشن کرنی ہے، مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، اور بہت ہی نیٹ پیاری سی اچھی رائٹنگ میں آپ نے جماعت کا کام لکھنا ہے۔ جماعت کے کام میں ہم لکھیں گے الفاظ معنی، تو پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر آپ لوگوں نے جماعت کے کام میں الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ پہلا ہے لالٹین۔ لالٹین کا مطلب ہے روشنی کرنے کا مشہور آلہ، یہ ابھی بھی شاید یوز ہوتا ہے کچھ علاقوں میں، دیہاتوں وغیرہ میں، اور کچھ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد گنجان ہے، اس کا مطلب ہے گھنا، یعنی بہت آبادی والا۔ مستحق، مستحق کا مطلب ہے حقدار۔ بیوپاری، بیوپاری کا مطلب ہے تاجر یا سوداگر۔ اس کے بعد ہے بادشے کھل جانا، یعنی بہت خوش ہونا۔ چنگیری، چنگیری کا مطلب ہے روٹیوں کی ٹوکری، یعنی چنگیر جس کو بولتے ہیں نا، تو روٹیوں کی ایک اور ٹوکری ٹائپ وہ بنی ہوتی ہے، اس کو چنگیری بھی کہتے ہیں، روٹیوں کی ٹوکری، روٹیاں رکھنے کے لیے ایک ٹوکری سی جو ہوتی ہے۔ کلچے، کلچے کا مطلب ہے نان، یعنی نان کو کلچے بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ الفاظ معنی بہت پیاری، بہت اچھی رائٹنگ میں اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گھر کے کام میں، گھر کے کام میں آپ نے یہ جو جماعت کا کام آپ نے الفاظ معنی لکھے ہیں، یہ الفاظ معنی آپ نے گھر کے کام میں بیٹھ کے یاد کرنے ہیں، اور جو سبق ہم نے پڑھا ہے روشنی ہی روشنی، صفحہ نمبر 132 سے لے کے 133 تک کی ہم نے پڑھائی کی ہے، تو اس کی پڑھائی بھی آپ نے دوبارہ کرنی ہے اچھے سے درست تلفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جماعت کا کام جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے پہلے جماعت کے کام میں، اور پھر گھر کے کام میں بیٹھ کے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔